اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد آج 11واں روزہ ہے، 1 مارچ ہے، اور کل کا دن، کل کی رات انتہائی اہم تھی۔ پوری دنیا میں امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کے جنگ چھیڑ دی ہے، عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اس پہ بات ہوگی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے بارے میں گمنام خبریں آ رہی ہیں۔ امریکی میڈیا تصدیق کر رہا ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے بعد امریکی اڈے جن جن ممالک میں تھے ان پہ ایران نے حملہ کر دیا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ سعودیہ پہ حملہ، پاکستان پہ حملہ، تصور ہوگا وہ ایگریمنٹ موجود ہے، اس کے مطابق بات ہوگی کہ اب پاکستان کیا کرے گا۔ اور اس کے بعد افغانستان میں ننگرہار کا ایئرپورٹ تباہ کر دیا گیا ہے، جو کہ اکلوتا ایئرپورٹ تھا افغانستان کا۔ 171 ٹینک اور اہم لیڈرشپ بھی ماری جا چکی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ پاکستان اور پوری دنیا میں حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہوا ہے کہ میں پاکستان کا سب سے سینئر صحافی بھی ہوں، اور میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، وہ تو نہیں اور میرے استاد محترم عارف نظامی صاحب ہیں۔ نوائے وقت تو نہیں رہا، لیکن یہ ان کا ہی پودا لگایا ہوا ہے جو آپ لوگوں کو حق سچ پوری دنیا میں دکھا بھی رہا ہے اور بتا بھی رہا ہے۔ تو فتنوں کا دور ہے، کوشش کیا کریں جو تھوڑے بہت حق سچ بتانے والے ہیں ان کو دیکھا کریں اور سنا کریں، جھوٹ سے بچا کریں۔ جھوٹ بیچنے والے آج کل عروج پہ ہیں اور حق سچ بتانے والے تھوڑے ہیں اور وہ گمنام ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ ان کو آگے لائیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ویڈیوز کو پہلے سکپ نہ کیا کریں، پوری دیکھا کریں اور اس کے بعد گروپوں میں شیئر کر دیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ اس کا پراپر طریقہ ہے، ورنہ سپر کمپیوٹر آپ کو ڈیلیٹ کر دے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2-3 منٹ ویڈیو دیکھیں، پھر لائک کریں، کامنٹس کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور اس کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ کل پاکستان کو اللہ نے وہ کامیابیاں دی ہیں کہ اکلوتا ایئرپورٹ جو ننگرہار ایئرپورٹ، جس کے اوپر پوری دنیا کی امریکہ سمیت نگاہیں تھیں، اور امریکہ بھی چاہتا تھا استعمال کرنے کا، اور یہ بھی چاہتا تھا انڈیا کی بھی خواہش تھی کہ پاکستان کو پہ حملہ کرنے کے لیے ننگرہار ایئر بیس کو استعمال کیا جائے۔ تو افواج پاکستان نے کل ننگرہار کا ایئرپورٹ تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کے 171 ٹینک تباہ ہو گئے ہیں۔ افواج پاکستان افغانستان کے اندر 5 کلومیٹر تک اندر داخل ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد کل کے ہی دن کو
تقریباً پاکستانی ٹائم کے مطابق 1:30 اور 2 بجے کے درمیان اسرائیل نے امریکہ کی مدد کے ساتھ اٹیک کیا، آیت اللہ خامنئی کو براہ راست نشانہ بنایا، سپریم کمانڈر ایران کا اس کو براہ راست نشانہ بنایا، ان کے محل پہ ان کے گھر کے سین میں بارش کر دی میزائلوں کی، اتنے میزائل گرے کہ لیکن اب تک تصدیق نہیں، امریکی میڈیا تو تصدیق کر رہا ہے، ٹرمپ نے خود اپنے پیج پہ آ کے بتایا ہے کہ آیت اللہ خامنئی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو لیکن اب تک ایران کی طرف سے کوئی تصدیق یا تردید نہیں آئی ہے۔ آیت اللہ خامنئی نے اس سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر مجھے شہید کر دیا جائے تو یہ بندہ سپریم کمانڈر ہوگا، اس کے بعد اس کو شہید کر دیا، اس طرح 4 نام انہوں نے 4 کمانڈر مقرر کر دیے تھے۔ تو ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی ہے، لیکن کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا ہے، کنفرم نہیں ہے۔ تو جوابی حملے میں ایران نے جو جوابی حملہ کیا اس میں اس نے تل بیت پہ بارش کر دی میزائلوں کی، وہاں پہ آگ لگی ہوئی ویڈیو میں دیکھی جا سکتی ہے، دکھائی جا رہی ہے میڈیا پہ، آگ لگی ہوئی ہے، زخمی چیخو پکار کر رہے ہیں، اور تل بیت تقریباً مکمل نہیں تو جزوی طور پہ تباہ ہو چکا ہے، وہاں کے ایئرپورٹ تباہ ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ اب امریکہ اور اسرائیل کا نام و نشان مٹنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اب انشاءاللہ یہ دونوں اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہوئے ہیں۔ تو ایران نے کیا کیا؟ ایران نے براہ راست جن ممالک میں امریکی ایمبیسیاں، امریکی سفارتخانے موجود تھے یا ان کے ایئر بیس موجود تھے، ان پہ اٹیک کر دیا ہے، براہ راست اٹیک کیا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ اٹیک ہوئے ہیں دبئی پہ، دبئی میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ بھی آ کے ڈرون گرا ہے، اور دبئی کی گورنمنٹ نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس نے تقریباً 2000 کے قریب میزائل روکے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے نا وہاں پہ میزائل گرے بھی ہیں، ڈرون جا کے گرے ہیں، جس کی وجہ سے دبئی کا ایئرپورٹ جزوی طور پہ بند کر دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد مسقط پہ بھی حملہ ہوا ہے، سعودیہ پہ حملہ ہوا ہے، سعودیہ پہ نہیں، مسقط کے بھی امریکی ایئر بیس پہ حملہ ہوا ہے، اور سعودیہ میں جو امریکی ایئر بیس تھا اس پہ حملہ ہوا ہے، قطر میں جو ایئر بیس تھا امریکی اس پہ حملہ ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر اردن میں جو ایئر بیس تھا اس پہ بھی حملہ ہوا ہے۔ ایران نے بتایا کہ وہ بیک وقت کتنے ممالک پہ براہ راست اٹیک کر سکتا ہے، جہاں جہاں پہ امریکی ایئر بیس موجود تھے، امریکی افواج موجود تھی، ان کے اڈوں پہ حملے ہوئے ہیں، عرب ممالک کے اوپر نہیں ہوئے ہیں، ان امریکی اڈوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں۔ تو اب پاکستان کا اور سعودیہ کا باقاعدہ معاہدہ موجود ہے کہ پاکستان پہ حملہ ہو تو سعودیہ پہ حملہ ہوگا، سعودیہ پہ حملہ ہوا تو وہ پاکستان پہ حملہ ہوگا۔ اب جب ایران نے سعودیہ پہ اٹیک کیا، سعودیہ میں امریکی فوجوں پہ، تو اس کا جواب سعودیہ گورنمنٹ کو پاکستان نے یہ دیا ہے کہ سعودیہ پہ حملہ نہیں ہوا ہے، سعودیہ کی حفاظت کے لیے پاکستانی فوج موجود ہے، سعودیہ پہ نہیں ہوا، وہ امریکی ایئر بیس پہ ہوا ہے جہاں پہ امریکی فوج موجود تھی۔ تو لہذا پاکستان اب کھل کے سعودیہ کی حمایت میں آ گیا ہے۔ انشاءاللہ مل کے یہ سارے ممالک اسرائیل کو اور امریکہ کو نانی یاد کروائیں گے۔ امریکی ایئر بیس پہ ہی حملہ ہوا ہے، اور امریکی بحری بیڑا جو کھلے سمندر ابنائے ہرمز میں موجود ہے اس پہ بھی اٹیک ہوا ہے رات کو، اور اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہیں، اس میں کھل کے یہ اسرائیل کے اوپر بمباری ہوگی، اور اس میں کھل کے سامنے آ گئے ہیں اب چین اور روس۔ چین اور روس نے
براہ راست حمایت کر دیا ایران کی، اسی طرح پاکستان نے بھی حمایت کر دیا ایران کی اور مذمت کیا امریکی اور اسرائیلی حملے کی۔ تو اب انشاءاللہ یہ دونوں ممالک، امریکہ بھی تباہ ہوگا، اسرائیل بھی تباہ ہوگا، دونوں کو پہ برا وقت آ گیا ہے، اللہ ان کو نیست و نابود کرے۔ اور افغانیوں کو جہاں جہاں بھی پاکستان میں موجود تھے وہاں سے ان کو فوری طور پہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ان کے مکانات براہ راست گرائے جا رہے ہیں، کیونکہ وہیں سے ہی ان کے جو تھی نا کالونیاں، افغانی مہاجر کالونیاں، وہاں سے اٹیک ہو رہے تھے افواج پاکستان کے اوپر، تو اب ان کو خالی کروا لیا گیا ہے، ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ تو اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ایران کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تباہ و برباد کرے اسرائیل کو اور امریکہ کو اور انڈیا کو، اور اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور پوری ورلڈ میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حافظ سید عاصم منیر صاحب کی حفاظت فرمائے اور ان کی فیملی کی حفاظت فرمائے۔ گورنمنٹ آف پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں، ملک کے وفادار جتنے بھی ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، اور جو ملک پاکستان کے غدار ہیں، چاہے وہ افواج پاکستان میں ہے، چاہے سرکاری اداروں میں ہے، سپریم کورٹ میں ہے، عدلیہ میں ہے، یا بیوروکریٹس میں، جہاں کہیں بھی ملک کے پاکستان کے غدار ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، اور اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت کرے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرے، افواج پاکستان کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے تمام اثاثہ جات کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ افواج پاکستان کو کامیابیاں عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی دے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ، آمین ثم آمین۔